اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 اور 14واں رکوع ہے، جس سے 8ویں پارے کی ابتدا بھی ہوتی ہے، جس کی چند آیات کا ذکر کل کے درس میں آیا تھا۔ آج اس آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانور کا گوشت کھا لیا کرو جسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ شریعت محمدیہ اور اسلامی معاشرے میں حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ جس چیز کو حلال کہہ دے اور جس کو حرام کر دے، مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اس پر عمل کرے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ کافروں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ جس جانور کو اللہ تعالی قتل کرے، یعنی وہ اپنی طبعی موت مر جائے جانور، اس کو تم مردار قرار دیتے ہو اور اس کو حرام سمجھتے ہو، اور جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو، اس کو حلال قرار دیتے ہو۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا فیصلہ در حقیقت اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے وہ حلال ہوتا ہے، اور جو ذبح کیے بغیر مر جائے یا جسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اس پر نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر وہ ذبح ہو، تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اپنے من گھڑت خیالات کی بنا پر حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ایسے شخص کا کام نہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ لہذا جس جانور کو ذبح کرتے وقت جان پوچھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کا گوشت حلال نہیں ہے، خواہ ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ اسی طرح مشرکین، مجوسی، ہندو اور بے دینوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اس آیت مبارکہ میں مؤمن اور کافر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مؤمن قبول ایمان سے پہلے مردہ تھا، جب اسے ایمان کی دولت عطا کر دی گئی تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایمانی حقائق مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور قلب و نظر کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ یہ روشنی اسے ہر معاملے میں سچائی کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ روشنی ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، عبادت میں بھی اور تجارت میں بھی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مختلف قسم کی ظلمتوں میں گرا ہوا ہو۔ رات کی ظلمت، بادل کی ظلمت، بارش کی ظلمت، اسے ان ظلمتوں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ کفر کی حالت میں روح تاریکی میں گر جاتی ہے، عقل و شعور پر تالے پڑ جاتے ہیں، اس کا تعلق اپنے خالق سے اور نور کے سرچشمے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایمان ہی حقیقت میں آنکھیں کھولتا ہے اور حقائق کو دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان میں پیدا کرتا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان یہ موازنہ اور مقابلہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے۔ سورہ ہود میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا دونوں جماعتوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا، کیا دونوں کی حالت مساوی ہو سکتی ہے؟ پھر تم سوچتے نہیں کیوں؟ گویا انسان کے لیے ایمان زندگی اور کفر موت ہے۔ صاحب بصیرت مومن روشنی میں زندگی گزارتا ہے، جبکہ کافر مختلف قسم کی تاریکیوں میں گرا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے، کفر سے، ضلالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہری گناہوں میں وہ گناہ داخل ہے جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرے،
مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ کرنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، باطن سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حسد کرنا، ریاکاری کرنا، دل میں تکبر ہونا، بغض ہونا، کینہ ہونا، دوسروں کے لیے بدخواہی وغیرہ چاہنا، یہ باطنی گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کے اعمال کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینوں کو قبول اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ہدایت یافتہ انسان کا سینہ کیسے کھول دیا جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دل میں نور ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ واقعی اس کا سینہ کھل گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، علامت یہ ہے کہ اس کا میلان دائمی گھر یعنی آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور موت آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ صراط مستقیم کو لازم پکڑے رکھیں گے انہیں سلامتی اور اطمینان کے گھر یعنی جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اس بات کی ضمانت اللہ دیتا ہے جو کہ ایمان والوں کا ولی اور مددگار ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، مومن کے مقابلے میں وہ شخص جو کفر اور شرک کی وجہ سے اپنی فطرت خراب کر لیتا ہے، وہ اپنے دل میں تنگی اور گھٹن محسوس کرتا ہے، اسے اسلام قبول کرنا اور پھر اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا بالکل ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے گویا اسے آسمان پر چڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دل کی تنگی کے ساتھ ساتھ اس پر شیطان بھی مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے قبول اسلام سے، قبول ایمان سے محروم رکھتا ہے، اور اس کے دل میں کبر اور حسد جیسے غلیظ جذبات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل شیطانی وساوس، شہوات اور شبہات کے مرکز بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم یوں ہی ظالموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کیا کرتے تھے اور آج کے دن کے بارے میں تمہیں خبردار کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا، جبکہ آخرت میں وہ خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کیونکہ تمہارا رب کسی بستی والوں کو ظلم کی وجہ سے ایسی صورت میں ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کچھ خبر بھی نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق درجات کا مستحق ہوگا اور تمہارا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ گویا ایمان والوں کا درجہ ان کے اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے، اور فساق اور فجار کا درجہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اعمال انسانوں کے درمیان محبت اور دوستی کا معیار بن جاتے ہیں۔ نیک نیکوں سے اور برے بروں سے محبت کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون، آپ فرما دیجئے اے لوگو تم اپنے اندازے میں عمل کرتے رہو، میں اپنے انداز میں عمل کر رہا ہوں، تم عن قریب جان لوگے کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبتیں اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ برے اعمال سے، برے لوگوں سے، برے صحبتوں سے اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔